میں نے کبھی ایک حمد لکھی تھی، اس کے 2 اشعار مجھے آج بہت زیادہ یاد آ رہے ہیں۔ وہ کب کہاں کسی کو کیا شعور دیتا ہے، وہ کب کہاں کسی کو کیا شعور دیتا ہے، سیاہ شب کو جو سورج کا نور دیتا ہے۔ تیرے بھروسے پر سب چھوڑ کر چلا خالد، تیرے بھروسے پر سب چھوڑ کر چلا خالد، کرم سے اپنے تو جگنوں کو نور دیتا ہے۔ دوستو، میں کچھ نہیں تھا، اور آج بھی جب میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک ایسے عہد میں، جب بھائی نے ابھی لکھا بتایا کہ 250 جو ہندوستان کے سب سے بیکورڈ ڈسٹرکٹس ہیں، اس میں میرا ضلع ہے ارریہ، اور وہاں سے میں آج یہاں تک آپ کی محبتوں کا حقدار ہو سکا۔ اس کے لیے میں شہر اورنگ آباد کا بے انتہا مشکور و ممنون ہوں۔ آج میرے بڑے بھائی اور دوست اور یہاں کے پولیس کمشنر چرنجیوی پرساد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ محبت کرنے والے بے شمار لوگ یہاں موجود ہیں اس ہال میں۔ یہ جشن جو کہ آپ نے مجھے عطا کیا ہے، جس سے آپ نے مجھے سرفراز کیا ہے، کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ نام کا جشن نہیں ہے، یہ دراصل ان اعمال، ان چیزوں کا جشن ہے جس کے لیے میں آج یہاں کھڑا ہوں، جس کے لیے میں جانا جاتا ہوں۔ پہلا جشن جو ہے وہ امید کا ہے کہ جیسے کہ آپ ہمارے علاقے میں کبھی چلے جائیں تو آپ کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہاں سے کوئی آدمی سول سروس بھی کوالیفائی کر سکتا ہے، لیکن ایک امید پہ میں وہاں سے چلا، مسلسل محنت کرتا رہا، لوگوں کی دعائیں ملتی رہیں، بزرگوں کا آشیرواد ملتا رہا، اور اللہ نے وہ دن دکھا دیا کہ آج میں آپ کے سامنے موجود، یہاں سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ امید اگر نہ ہوتی تو شاید میں آج کہیں اور ہوتا، اور یہی وہ امید ہے جس کے بارے میں قرآن میں بھی کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی امید سے کبھی مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ آج میرے بھائی جس چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ آج قوم نا امید ہوتی جا رہی ہے، میں اکثر جگہوں پہ جاتا ہوں تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم کو کون لے گا، ہمارے لیے کون سی نوکری ہے، ہم کو کون کھڑا کرے گا۔ دوستو، جب نبی کو نبوت عطا ہوئی تو اس کے 40 سال پہلے تک اللہ نے ان کی تربیت کی تھی۔ جب تک کردار نہیں بنائیں گے نبوت نہیں ملے گی۔ ہم کون سا کردار لے کر نوکری مانگنے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارا کردار اس لائق ہے کہ ہم کو عزت عطا ہو؟ یہ ہم کو خود دیکھنا پڑے گا، خود جھانکنا پڑے گا اپنے اندر۔ اسی شہر سے پچھلے سال 2 بچے IRS میں گئے۔ ایک بچے سے میری ملاقات ہوئی کلیان میں، ایک اسٹوڈنٹ کا ہم لوگ گائیڈنس کیمپ لے رہے تھے۔ اس بچے نے وہاں پہ کہا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میں کھیتوں میں مزدوری کیا کرتا تھا، میں نے جب لوگوں کو محنت کی راہ پہ جاتے ہوئے دیکھا تو میں بھی اس راہ پہ ہو لیا۔ اس کے 1 سال پہلے ایک اور بچہ یہاں سے کوالیفائی ہوا، ان کے والد آٹو چلاتے ہیں، بڑا بھائی مزدوری کرتا ہے، بہت ہی محنت سے پڑھائی کی اس نے۔ تو کیا آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے کہیں کوئی پیروی لگائی تھی یا اپنے کردار کو ایسا بنایا تھا کہ آج ان پہ جو بھی نوازش ہوئی ہے وہ اس کے اہل ثابت ہوئے؟ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو پہلی جس اساس پہ میں یہاں کھڑا ہوں وہ اساس امید کی ہے، اور ہمیں امید سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ کفر ہے۔ دوسری جس اساس پہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہے محنت۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا محنت کرانے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خود اپنے نبی کا کیا طریقہ رہا، کتنی محنت کی، 13 سال محنت کی مکے میں، 39 لوگ ان کے راستے پہ آئے، میں نے 1 سال میں 3 آدمی۔ 13 سال کی محنت ہم میں سے کون کر رہا ہے کسی گول کو پانے کے لیے؟ حضرت یونس گھبرا گئے،
मछली के पेट में जाना पड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी, मेहनत नहीं छोड़ी। आपको दुआ मालूम है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये वहां की दुआ है कि बेशक मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, कि मैंने अपने किरदार को फल्टर किया, मैंने गलती की, मैं उसकी तलाफी करना चाहता हूं। तो क्या हम अपनी गलतियों की तलाफी नहीं कर सकते? उनको रेक्टिफाई नहीं कर सकते? हम अपनी गलतियों से सीख नहीं सकते? बिलाशुबा सीख सकते हैं। शर्त है सिद्क़े दिल से मेहनत करने की, सच्चे रास्ते पे चलने की, अच्छे रास्ते पे चलने की। अच्छा रास्ता वो नहीं है जो हम किसी कंप्यूटर में देख करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाते हैं। वो रास्ता कभी भी अच्छा नहीं हो सकता जो नफरत सिखाता है। दीन मोहब्बत का नाम है, इंसानियत मोहब्बत का नाम है। मेरा ही एक शेर है कि यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। दोस्तों, इंसानियत सिर्फ मोहब्बत से कायम हो सकती है, नफरत से कभी कायम नहीं हो सकती। और मैं अक्सर व बेशतर अपनी गुफ्तगू में यह कहता हूं कि अल्लाह ने सूरह काफरून में कह दिया कि तुम्हारा अमाल तुम्हारे साथ, मेरा अमाल मेरे साथ, तुम्हारी अपनी कन्विक्शन तुम्हारे साथ, मेरी कन्विक्शन मेरे साथ। मुझे कोई हक नहीं कि मैं तुम पे ज्यादती करूं, ना तुम्हें कोई हक है कि तुम मुझ पे ज्यादती करो। तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं इत्मीनान के साथ, मोहब्बत के साथ, उसूलों के साथ, एक ब्रदरहुड के साथ? बिल्कुल रह सकते हैं। तो हमको वो सीखना पड़ेगा। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी के एक मिसाल हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां बेशुमार कौमें हैं, बेशुमार लोग हैं, हर आदमी एक दूसरे से अलग है। यहीं पे रहकर हमने इज्जत कमाई थी और यहीं पे रहकर हमको फिर से इज्जत कमानी है। ये वतन हम सब का है, इसमें हम सब का हिस्सा है। लेकिन इज्जत उस वक्त तक नहीं मिलती है जब तक कि आप इम्तिहान में कामयाब ना हो जाएं। आज हम अपनी बच्चियों की शादी कराते हैं, पहला सवाल क्या करते हैं? लड़का क्या कर रहा है। दूसरा सवाल क्या होता है? उसकी तनख्वाह कितनी है। हम जब अब रिश्ता करते तो ये चीज देखते हैं कि हम ये दोनों चीज पूछते हैं। समाज अगर हमसे ये पूछे कि बच्चा आपका क्या कर रहा है, क्या कमाता है, उसकी शरीर कैसी, उसका किरदार कैसा है, तो क्या हम समाज पे उंगली उठाएंगे? कि हमको खुद झांक के देखना पड़ेगा। यह औरंगाबाद वो शहर है जिसे हिंदुस्तान को लीडरशिप दी थी। यहां मुल्क का दारुसल्तनत रहा 10 साल। यह वो जगह है जो सूफिया की, औलिया की का मरकज है। यहां बेशुमार बड़े लोग हुए, सूफी हुए, संत हुए। इस जमीन से वो एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। यहां के लोगों ने वो रास्ता दिखाना चाहिए जिसको लोग पीछे से फॉलो कर सकें। तो मैं आज यहां जिस असास पे खड़ा हूं, जिस बुनियाद पे खड़ा हूं, वो दूसरी बुनियाद है मेहनत की। और तीसरी बुनियाद जो बहुत जरूरी है कि अल्लाह जब किसी को नवाजता है तो उसको झुकने आना चाहिए, उसको अकड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं है। अकड़ से कोई आदमी बड़ा नहीं होता। हम जितने सिंपल होंगे, हम जितने हम्बल होंगे, लोग उतनी हमको मोहब्बत देंगे, उतनी दुआएं देंगे, उतने सीने से लगाएंगे। इसीलिए ये हिंदुस्तान की जो तहजीब है उसमें हमेशा झुकना सिखाया गया। जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाने को। तो हमारे अंदर यह एहसास होना चाहिए कि हम जिस कदर हम्बल हो सकें, अना जिस कदर कम कर सकें, उतना बेहतर इंसान हम बन सकेंगे। और याद रखिए कि इत्तेहाद किसी भी मुल्क की बुनियाद है, किसी भी समाज की बुनियाद है। इत्तेफाक और इत्तेहाद के बिना ना तो समाज आगे बढ़ता है, ना मुल्क आगे बढ़ता है। हिंदुस्तान मुल्क हजारों सालों से इसलिए दुनिया में सुखरू रहा कि यहां लोगों में इत्तेहाद रहा, इत्तेफाक रहा। कितने लोग आए यहां पे, कितने हमले हुए, बाहर से कितने लोग आकर यहां पे बस गए, रच गए यहां पे, और यहां की मिट्टी के हो गए। ये इत्तेफाक और इत्तेहाद
جب تک ہم اپنے طرف سے نہیں دکھائیں گے نہیں پھیلے گا. یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس ایگزامپل کو سیٹ کریں, اس مثال کو قائم کریں, اور جب ہم اس مثال کو قائم کریں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور عزت پائیں گے. تو یہ ضروری ہے دوستو کہ ہم اس کردار کو, اس فعل کو اپنائیں. میں نے کبھی ایک نعت لکھی تھی, اس کا ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. میں نے کوشش یہ کی تھی کہ میں نبی کریم کے, جب میں ان کے شان میں کچھ کہوں تو وہ اس قسم کا ہونا چاہیے جو ان کے پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو میں نے وہاں پہ لکھا تھا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امی بھی بہت, آپ صادق بھی ہیں اور امی بھی بہت, آپ ہی باصفت, آپ ہی باصفت. زیادہ جوش میں یہی ہو جاتا ہے کہ چیزیں, آپ صادق بھی ہیں اور امی بھی بہت, آپ ہی بعمل باصفت باصفا, آپ ہی بعمل باصفت باصفا. یہ جو لاخر والا شعر ہے نا, 3 چیزیں میں نے استعمال کی اس میں. بعمل, عمل سے دکھایا, صفت کردار سے دکھایا, اور کر کے بتایا, زبانی جمع خرچ نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری میراث میں آئی ہوئی ہیں, اور اس پہ ہم کو کھڑا اترنا چاہیے. اس شہر میں میرا بہت بار آنا ہوا, بہت محبتیں ملی مجھے, اتنے سارے محبت کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں, اتنی تنظیمیں موجود ہیں. خان شمیم صاحب جو کہ بڑے جیّز شاعر ہیں, جن کو میں ایک بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, انہوں نے ایک نظم لکھی. دوستوں میں اس لائق نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو کم ترین سمجھتا ہوں, لیکن محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو چیزوں کو امر کر دیتی ہیں. لوگ کہتے ہیں لیلا کالی تھی, لیکن کوئی بھی محبت کرنے والا اپنی محبوبہ کو لیلا سمجھتا ہے, کیونکہ مجنو نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ جذبے میں اگر سچائی ہو, اس میں توانائی ہو, اس میں حکمت ہو, تو لیلا کالی ہو کر بھی ایک آئیڈیل سیٹ ہو سکتی ہے. تو خان شمیم صاحب مجھ پہ محبت کرنے والے ہیں, شفیق ہیں, میرے محترم ہیں, بزرگ ہیں. میں ان کے سامنے صرف سر جھکا کر ان کی محبت کو قبول کر سکتا ہوں. اب جتنی تنظیموں نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے, بڑی اچھی بات مجھے لگی کہ ہم نے اتنے سارے ایجیٹیشن کیے, لیکن آج تک ہم پہ کوئی کیس نہیں ہوا. دوستو ایک آئینہ ہے کہ اس جمہوری ملک میں, اس ڈیموکریٹک کنٹری میں رہ کر ہم ایجیٹیشن کر سکتے ہیں, اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں, ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ ہونا چاہیے. اگر طریقہ آ گیا تو آپ کو راستے کھلتے جائیں گے, راہیں آسان ہو جائیں گی. آج اگر کمشنر صاحب یہاں موجود ہیں اور ان کے سامنے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عمل سے اس چیز کو دکھا دیا کہ ہاں بھائی لاکھوں لوگ بھی جمع کیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر ڈسپلن ہو, لیکن اگر لیڈرشپ پراپر ہو, تو ان کو بھی اس ڈھنگ سے چینلائز کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک پیس میں, ایک آرڈر میں, ایک صحیح طریقے سے اپنا کام کر سکتا ہے. تو میں انہوں نے جو دعائیں دی اس کو قبول کرتا ہوں, اور میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کو ان کے مشن میں کامیاب کرے. بے شمار آپ لوگ آئے, وقت سے آئے, شورا حضرات آئے ہوئے ہیں, کئی لوگ استاد کی حیثیت رکھتے ہیں میری یہاں پہ. میں ان تمام سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں خاص طور سے یہاں کے پولیس کمشنر چنجیو پرساد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بے شمار محبتیں ہم سب کو عنایت کی, خصوصی طور سے مجھے عنایت کی. میں آپ کی طرف سے اور اپنی خود کی طرف سے ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ پورا نہیں ہوگا. بس آپ دعائیں کریں کہ وہ شاداب رہیں, وہ صحت مند رہیں, وہ آگے بڑھتے جائیں, اور ان کے پیچھے پیچھے یہ غریب بھی آگے بڑھتا جائے. شکریہ.